بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں۔ پہلی قسط میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے واقعات کا جائزہ لیا۔ آج کی قسط میں ہم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی واقفیت اور ان واقعات کو دیکھیں گے جو تاریخ کی سب سے مبارک شادی تک لے گئے۔ ساتھ ہی ہم نبوت سے پہلے پیش آنے والے ایک عظیم واقعہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر پر بھی غور کریں گے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور عزت کا سلسلہ پہلی وحی سے پہلے ہی جاری رکھے ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی پیشہ چرواہے کا تھا۔ مکہ میں ایک معزز اور باوقار تاجر خاتون خدیجہ رہتی تھیں، جو اپنی دولت، اعلیٰ کردار اور شریف النفس ہونے کے لیے مشہور تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حالہ تھی، جن کے پاس اونٹوں کا ایک ریوڑ تھا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نوجوان کے ساتھ ملازم رکھا تاکہ وہ اونٹوں کو مکہ سے باہر چرا لائیں۔ جب دن کا کام مکمل ہو جاتا تو دونوں نوجوان حالہ کے گھر جا کر اپنی مزدوری طلب کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ اکیلا جا کر دونوں کی مزدوری لے آئے، کیونکہ وہ خود مانگنے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ جب وہ نوجوان حالہ کے گھر پہنچا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں موجود تھیں۔ حالہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ شرم کی وجہ سے خود آنے سے جھجکتے ہیں۔ اس پر حالہ نے کہا، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اس نوجوان محمد سے زیادہ باحیا، باوقار، اعلیٰ کردار والا اور پاکیزہ معاملہ رکھنے والا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، اور اپنی بہن کی اس بھرپور تعریف نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد خدیجہ کو اپنا تجارتی قافلہ شام بھیجنا تھا۔ خدیجہ نہایت مالدار تھیں اور اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے شوہر ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی بھائی، لہذا تمام دولت خدیجہ کو وراثت میں ملی۔ وہ اپنی دولت تجارت میں لگاتی اور تاجروں کو منافع میں حصہ دے کر قافلوں کے ساتھ بھیجتی، لیکن وہ اکثر محسوس کرتی تھیں کہ وہ تجارت سے پورا منافع نہیں پا رہی تھیں، کیونکہ جن لوگوں کو وہ مقرر کرتی تھیں وہ لین دین کا پورا حساب نہیں دیتے تھے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے اگلے تجارتی سفر کے لیے اسی نوجوان کو منتخب کر لیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی اور انہیں تجارت کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا۔ تجارتی سفر اور نکاح کا پیغام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اجازت لی کہ وہ خدیجہ کے قافلے کے ساتھ شام جائیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافع کا آدھا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی پیشکش کی، جو اس زمانے میں غیر معمولی سخاوت تھی۔ انہوں نے اپنا ایک خادم بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو خدیجہ کو اس سفر سے اتنا نفع ہوا جتنا انہیں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ساتھ ہی خادم نے سفر کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، ذمہ داری اور حسن اخلاق کا ذکر کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جذبات سے بھر گیا اور انہوں نے نکاح کا عندیہ دیا۔ انہوں نے اپنی ایک معمر سہیلی سے درخواست کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ وہ خاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور پوچھا،
تم نکاح کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں تو قریش کا ایک یتیم اور غریب آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر خدیجہ تم سے نکاح کرنا چاہیں تو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، وہ مجھ سے کیوں نکاح کریں گی؟ بات یہیں ختم ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو رد نہیں کیا۔ بعد ازاں نکاح کا پیغام آگے بڑھا اور نکاح طے پا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد نے بطور سرپرست نکاح پڑھایا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور خطبہ دیا۔ مہر 12 اوقیہ یعنی چاندی کی 12 ڈلیاں مقرر ہوئیں، جو اس دور میں ایک معتدل رقم تھی۔ آج کے حساب سے تقریباً 1000 پاؤنڈ ہو سکتا ہے۔ یہ نکاح تجارتی سفر کے 3 ماہ بعد ماہ سفر میں ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بنی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے۔ پہلا بیٹا قاسم تھا جو 6 یا 7 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ چاروں بیٹیاں جوانی کو پہنچی اور ان سب کی شادیاں ہوئی، لیکن 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں۔ آخری بیٹا عبداللہ تھا جو بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں بے شمار ہیں اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہر ملحرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں، وہ تم پر اللہ کی طرف سے سلام بھیج رہے ہیں اور تمہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیتے ہیں جہاں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی مشقت۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان اللہ هو السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام۔ بے شک اللہ ہی سلام ہے، جبرائیل پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو، اے اللہ کے رسول۔ کعبہ کی دوبارہ تعمیر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس تھی، کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا واقعہ پیش آیا۔ 1 سال قبل کعبہ آگ سے متاثر ہو چکا تھا۔ ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف پر جا پڑی اور آگ لگ گئی۔ آگ بجھ تو گئی مگر عمارت کمزور ہو گئی۔ اسی سال مکہ میں شدید سیلاب آیا جس سے کعبہ کی چھت اور کچھ دیواریں گر گئیں اور صرف کچھ حصے باقی رہ گئے۔ قریش تعمیر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں جدہ میں فروخت ہونے والے سامان کی خبر ملی۔ روم کے بادشاہ نے یمن میں ایک عظیم گرجا تعمیر کرنے کے لیے بہترین لکڑی، سنگ مرمر اور ماہر کاریگر بھیجے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جہاز جدہ کے قریب آندھی کا شکار ہوا، ٹکرا گیا مگر ڈوبا نہیں۔ سارا سامان جدہ کے ساحل پر اتار دیا گیا اور فروخت کے لیے رکھ دیا گیا۔ قریش نے اپنی پاک کمائی جمع کی، سامان خریدا اور رومی کاریگروں کو بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے کعبہ کو مکمل طور پر گرا کر 4 حصوں میں تعمیر تقسیم کی۔ عبد مناف کے قبیلے کو حجر اسود اور دروازے والا حصہ ملا، اور بنو مخزوم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار۔
حجر اسود کی تنصیب اور کعبہ میں تبدیلیاں۔ جب دیواریں حجر اسود کی جگہ تک پہنچیں تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ اعجاز کس قبیلے کو ملے۔ 5 دن تک تعمیر رکی رہی اور بنو مخزوم نے خفیہ طور پر لڑنے تک کا فیصلہ کر لیا۔ تب مکہ کے بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا، جو شخص اب حرم کے دروازے سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب قبیلے متفق ہو گئے۔ دروازے سے داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب خوش ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں محبوب اور معتبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا، ہر قبیلے کے نمائندے کو چادر کے کنارے پکڑنے کو کہا اور آخر میں خود حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ یوں ایک بڑی خانہ جنگی ٹل گئی۔ تعمیر کے دوران 4 تبدیلیاں کی گئیں۔ کعبہ کو مستطیل کے بجائے مربع بنایا گیا اور باقی حصہ حتیم کہلایا۔ کعبہ کی اونچائی تقریباً 2 گنی کی گئی۔ دروازہ زمین سے بلند کر کے دیوار کے درمیان بنایا گیا۔ چھت پر پانی کے نکاس کے لیے ناوداں بنایا گیا۔ یہ واقعہ پہلی وحی سے صرف 5 سال پہلے پیش آیا اور اس بات کی نشانی تھا کہ مکہ میں جلد ہی ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے، جس کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ۔